بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت و تعلیم، احوال کارکردگی، جائزہ سن 2024-25۔ ایم ایس محمد صدیق میموریل سوسائٹی خلق خدا کی خدمت اور دکھ انسانیت کی فلاح و بہبود کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے مسلسل کوشاں۔ محمد صدیق میموریل سوسائٹی کا قیام سن 1971 میں عمل میں آیا۔ الحمدللہ گزشتہ 55 برسوں میں استقامت کے ساتھ یہ مشن جاری رکھا اور تاحال جاری ہے۔ 4 شعبوں میں خدمت اور تربیت کا کام آج بھی پوری محنت، محویت اور لگن کے ساتھ جاری ہے۔ ڈائلیسس سینٹرز، علی گڑھ شفا کلینک، تعمیر سیرت پروگرام، صغرا مدرسہ و اسکول مسجد۔ ڈائلیسس سینٹرز، الحمدللہ محمد صدیق میموریل سوسائٹی کراچی، حیدرآباد اور سانگھڑ کے 8 سرکاری ہسپتالوں میں نہایت کامیابی سے 122 مشینوں کے ذریعے ڈائلیسس کے مریضوں کو بلا معاوضہ مدد و معاونت فراہم کر رہا ہے۔ موت و حیات کے کشمکش میں مبتلا گردے کے مریضوں کی زندگی کے تسلسل کو جاری رکھنے اور آسان بنانے کے لیے ہر سال تقریباً 60,000 سے زائد ڈائلیسس بلا معاوضہ کیے جاتے ہیں۔ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا مریضوں کا ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ ڈائلیسس کیا جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریضوں کے لیے علیحدہ مشینوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ غذاؤں کی ترسیل اور مریضوں کی طبی نگہداشت اور او پی ڈی کے لیے ماہر امراض گردہ نیفرولوجسٹ کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ غذا اور پرہیز کے حوالے سے کاؤنسلنگ کا عمل بھی مسلسل جاری ہے۔ ڈائلیسس کے لگ بھگ 600 مستحق مریضوں کے لیے نمونیا ویکسین کی فراہمی کا اہتمام۔ کراچی، حیدرآباد اور سانگھڑ میں بھی قائم 8 سینٹرز میں دی جانے والی ڈائلیسس کی خدمات کو اس چارٹ کی مدد سے ماہانہ بنیادوں پر بھی دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ علی گڑھ شفا کلینک، مستقل خدمات، جولائی 1971 سے تسلسل کے ساتھ غریب و مستحق مریضوں کا مفت علاج۔ 2 مستند لیڈی ڈاکٹرز کے ذریعے روزانہ 200 سے زائد مریضوں کی تشخیص اور علاج، مفت ادویات اور لیبارٹری ٹیسٹ۔ منگل کا دن جلدی امراض میں مبتلا مریضوں کے علاج کے لیے مختص ہے۔ بدھ اور ہفتے کے دن بلڈ پریشر، ذیابیطس اور گردوں کے مریضوں کی او پی ڈی اور رہنمائی کے لیے مختص ہے۔ تعمیر سیرت پروگرام، تائرانہ جائزہ لیا جائے تو گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکولوں میں ناظرہ قرآن، قاعدہ سورۃ البقرہ اور اماں پارہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مسنون دعائیں یاد کروانے، ان کے مفہوم اور روح کو سمجھانے کا بھی اہتمام ہے۔ طالبات کی شخصیت کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مؤثر لٹریچر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ روزمرہ امور کو اسلام کے آفاقی اصولوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے احادیث اور قرآنی آیات پر مشتمل معاشرتی احکامات کی افادیت اور عملی زندگی میں ان کی مسلسل مشقوں کا امکانی جائزہ لیا جاتا ہے۔ معلمات اور خواتین سپروائزرز کے ذریعے طالبات کی نشو و نما اور کارکردگی کا جائزہ اور رپورٹنگ کے ذریعے نظام پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ صغرا مدرسہ و اسکول پروجیکٹ، صغرا مدرسہ و اسکول کا قیام 1971 میں عمل میں آیا، جہاں اس وقت 252 مستحق طلبہ و طالبات کو جماعت پنجم تک عصری تعلیم دی جا رہی ہے۔ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کو ناظرہ قرآن اور آداب زندگی بھی پڑھائے جا رہے ہیں، نیز مسنون دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ ادارے کی بھرپور توجہ طلبہ و طالبات کی تربیت پر ہے۔ صغرا مدرسہ اسکول میں بچوں کے لیے لائبریری بھی قائم کی گئی ہے۔ طلبہ و طالبات کے لیے ہم نصابی سرگرمیوں کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کیا گیا ہے۔ لیاری ایکسپریس وے سے متصل اس قدیم بستی میں واقع صغرا مدرسہ و اسکول میں 250 سے زائد بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم سمیت مروجہ جدید تعلیم سے بہرہ مند کیا جاتا ہے۔ صحت کے ساتھ تعلیم سوسائٹی کی بنیادی ترجیحات میں شامل ہے۔ صغرا مدرسہ و اسکول میں اس وقت 250 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ یہاں پڑھنے والوں میں
بچے اور بچیاں سبھی شامل ہیں، لیکن بچیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ نرسری سے لے کر 5ویں جماعت تک نہ صرف تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ تربیت اور کردار سازی پہ بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ قابل اور تربیت یافتہ ٹیچرز بچوں کی تدریس اور تربیت پہ مامور ہیں۔ آداب اور دین کے بنیادی تصورات کی تعلیم جدید تعلیم سے مل کر یقیناً خوبصورت امتزاج بناتی ہے۔ ابتدائی کلاسوں ہی میں بنیادی عقائد، ایمانیات اور اخلاقیات کو شامل نصاب کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی کے تصور کے ساتھ خلق خدا کی خدمت یہاں کے تعلیمی نصاب کا لازمی حصہ ہیں۔ مروجہ قومی نصاب تعلیم کے حوالے سے بھی تمام اہم موضوعات تدریس کا لازمی حصہ ہیں۔ لفظ شناسی، جملوں کی تشکیل، تصویر فہمی، بنیادی حساب، گنتی، پہاڑے، ریاضی کے بنیادی طریقے اور زبان کی اہم باتیں ابتدا ہی سے سکھائی جاتی ہیں۔ تاہم کلاس اور عمر کی بڑھوتری کے ساتھ ساتھ موضوعات میں بھی وسعت ہوتی چلی جاتی ہے۔ معلومات اور آگہی کے حوالے سے یہاں پڑھنے والے بچے کسی طور بھی اچھے اسکولوں سے کم تر نہیں۔ محمد صدیق میموریل سوسائٹی اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ یہ بچے جب پڑھ لکھ کر اپنے گھروں کو لوٹیں تو وہاں بھی مثبت تبدیلی کے سفیر بن جائیں۔ مستقبل کے اہداف: بذریعہ کیمپ اور لٹریچر، گردے، فشار خون اور ذیابیطس کی بیماریوں سے متعلق آگہی مہم، پریونشن پروگرام۔ علی گڑھ شفا کلینک میں ذیابیطس سینٹر کا قیام، جس کے تحت مریضوں کے خون، پیشاب کی اسکریننگ کے علاوہ انہیں ان بیماریوں سے لڑنے اور مرض کو بگڑنے سے بچانے کی خاطر اہم اقدامات کے بارے میں آگہی دینا۔ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن سینٹر کے قیام کے لیے مسلسل کوشش کرنا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نئے پروجیکٹس کی کوششیں، جن کے ذریعے غریب و نادار مریضوں کو علاج اور نگہداشت دی جا سکے۔ عطیات کے حصول کی خاطر عالمی اداروں اور مخیر حضرات سے رابطے۔ ڈائلیسس کے جدید ترین نظام، پیریٹونیل ڈائلیسس کو رائج کرنے کی کوششیں۔ کراچی، حیدرآباد اور سانگھڑ میں قائم 8 سینٹرز میں دی جانے والی ڈائلیسس کی خدمات کو اس چارٹ کی مدد سے ماہانہ بنیادوں پر بھی دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ محمد صدیق میموریل سوسائٹی کے مختلف پروجیکٹس پر اٹھنے والے اخراجات، موصولہ عطیات اور دیگر اقتصادی امور کو پوری پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تجربات کے حامل ذمہ داران نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ انہیں باقاعدگی کے ساتھ دستاویز بھی کرتے رہتے ہیں۔ مالی امور کی دیانتدارانہ اور پیشہ ورانہ دیکھ بھال، عطیات اور امداد دینے والوں کے لیے ادارے کی اچھی ساکھ اور مسلسل تعاون اس تعلق کی اصل بنیاد ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔